السلام وعلیکم السلام. اور صاحب شہر جے پور شہر راجستھان مناظر اہل سنت حضرت شاعر عرفان صاحب. اور حضرت خیریت سے؟ ارے صاحب آپ جیسے کٹر والکٹرون میں سنی اگر ہو جائے تو مزہ ہی ہو جائے. ارے الکٹر ماشاء والکٹرون میں سے ہو آپ پہلے نمبر پہ آتے ہو. اللہ کا کرم ہے، آپ کی دعا ہے. اور یہ فرما رہا تھا میں بالکل فرماؤ صاحب بالکل فرماؤ. ابھی یہ خورشید اشمت کے سامنے آیا مناظرے کے لیے. یہ تو ہے جب تو قابل آدمی تو قابل ہے وہ. خورشید اشمتی کر لے گا مناظرہ صوفی کلیم سے. نہیں اس کی باتوں سے تو قابل لگ رہا مجھے. میں نے جو سنا ریکارڈنگ تو وہ بھی سب جانتا، صرف نحو کے قواعد تو جانتا ہے وہ سب. وہ بات صحیح ہے، نہیں جانتے قابل ہے. ہیں. دیکھو باتوں سے پتہ لگ رہا ہے. ایسے اپن کسی کے بارے میں اندھا ہر کچھ نہیں کہہ سکتے. اب وہ وہ مناظر بات کرے نہ کرے، لیکن اب تو آیا اونٹ میری پہاڑ کے بات نیچے. اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے. تو میری بات تو سنیے. پہاڑ کے نیچے ہے وہ تو جب پتہ چلے گا نا. لیکن وہ سنابی درجہ کیوں سامنے نہیں آ رہا؟ چیلنج تو اس کو دیا وہ تھا نا. سنابل رضا تو نہیں عالم، نہ شمائل عالم، نہ مہران، نہ توہران، نہ فاران رضا. اور یہ 78 رضا، 69 رضا اور 74 رضا، 75 رضا یہ تو عالم نہیں ہے. پھر تو سنابی ان نہیں میں آ رہے عالم تو اگر ہے تو یہ خورشید دوسرے. رضا صاحب مفتی یہ تو عالم ہے. یہ تو قابل لگ رہا ہے. چہرے مورے سے بھی قابل لگ رہے ہیں، اچھا چہرے پہ نورانیت بھی ہے. نہیں، عالم دین تو لیکن ہے ہر یہ بات تو میں ان کی نہیں مانتا. جیسے انہوں نے جو کہا ہر بات تو پر نہیں مانیں گے، لیکن یہ ہے کہ ہاں جی قابل ہے. قابل ہے. قابل ہے، لیکن صوفی کلیم انفی رجوی کے سامنے بات کر لیں گے یہ. اب آپ کھل کے آئے میدان میں. صوفی صاحب بھی، مفتی کلیم حنفی صاحب بھی کہ ہاں صاحب آ گیا میدان میں تو اب میں تیار ہوں، ہر طرح سے تیار ہوں. مزہ. یہ بھی نہ کہیں کہ مولانا عزیز صاحب سے لیٹر پیڈ لکھوا کے لاؤ. کچھ مت. اب تو منازع کر لو، بس ہو جائے گا کام. ارے اگر تو آپ جیسے حضرت آپ کو تیار تھے تو یہ حضرت بھی نے مت کہو، یہ میری شرط بھی بات مت سنی. لگاؤ کہ مولانا عزیز صاحب سے لکھوا کے لاؤ. کیوں مت لکھوا کے لاؤ؟ آ جاؤ ارے تم تو میدان میں. لیٹر پیڈ جاری کرو نا، جیسے مفتی کلیم انفی صاحب نے کرا. ہاں خورشید ایسا رضا وہ. اشمتی ہاں کیوں نہیں کر رہے ایسا؟ یہ بات صحیح ہے کہ وہ مفتی خورشید صاحب جو ہے لیٹر لیٹر پیڈ پیڈ کیوں پہ جاری نہیں کر رہے؟ لکھوائیں تاکہ بات قاعدے کی ہو جائے. ان کی بات معقول ہے. اس میں خالی مفتی ویڈیو بنانے سے تھوڑی ہے. نہیں. یہ بات تو ہے کہ مناظر اعظم ہند ہے اس وقت مفتی کلیم حنفی صاحب رضویوں کی جی طرف جی سب سے جی بڑے مناظر ہندوستان کے جی جی اس عمر میں. لیکن اب یہ ہے کہ وہ یہ جو انہوں نے لیٹر کی بات کہی اس پہ وہ لکھوائیں بس. جی یہ جی ویسے صحیح ہے. یہ بھی لیٹر جاری کرے نہیں، جب ویسے پتہ مفتی چلے. کلیم حنفی بھی کھال اجھڑ دے گا. ایسی بات نہیں ہے. وہ علم کا ارے ماہر ہے. حضرت سامنے بات کرے نا، نہیں سامنے بات کچھ اور وہ ہوتی تو ہے. صاحب کہہ رہا ہے کہ فتح رضیہ میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ تعزیہ بنانا جائز ہے. اس نے تو بدعت بتا دیا کہ یہ بدعتی لوگ ہیں. تو یہ لوگ تو غلط عبارتیں ٹور بڑوڑ کے پیش کر رہے ہیں نا، لکھا کچھ اور ہے. جیسے وہ انہوں نے ایک عبارت اور توڑی تھی کہ طوائف کے یہاں کا اگر کہیں محفل کرائے تو حالت نے لکھا کہ جانا نہیں چاہیے. لیکن وہ اس نے وہ توڑ دی، وہ عبارت کاٹ دی. عبارت وہ اس میں کلیئر یہ ہے کہ اگر وہ پیسہ بدل کر لیتی ہے تو تبرک شیرینی وہ لے سکتے ہیں، شریک ہو سکتے ہیں. اگر پیسہ اچھا طوائف بدل کے کسی سے صاف پیسہ لے لے، پاک پیسہ لے لے، پھر اس کی وہ شیرینی تقسیم کروائے تو پھر وہ جی. اس میں شریک ہو سکتے ہیں. اس نے وہ بات نہیں بتائی پوری، اس میں سے آدھی بات ادھوری بتا دی بس. ارے تو تاجیہ کا چلو وہ بات ابھی جو بات چل رہی ہے تاجیہ دارے والی، جب کول سنی اب عالم وہ کہہ جو رہے ہیں مفتی کلیم حنفی سنیے. صاحب نے وہاں پر یہ اعلان کر دیا کہ 3 اگست کو، تو کہا کہ اس نے ادھوری عبارت پڑھ دی. تو اگر ادھوری پڑھتے تو اکیلے تھوڑی تو اسٹیج کے اوپر کتنے عالم صحیح بیٹھے ہوں گے ان کے ساتھ، بڑے بڑے قابل عالم بیٹھے ہوں گے. کیا وہ ادھوری پڑھتے تو عالم نہیں پکڑتے؟ صحیح بات ہے. اور سنیے، ہاں یہ تاجیہ داری جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے، وہی جو نقشہ ہے صحیح، اس کو تو علماء اہل سنت بھی منع نہیں کرتے، نہ صوفی کلیم منفی منع کرتے. تو تماشے تھوڑی جائز ہے، جو ڈھول تماشے اور جو عورتوں کا میلہ ٹھیلے یہ یہی تو ہو رہا کیا. ہے آج کل ہو یہی رہا ہے. تو جب یہ تو اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ مزار پہ بوسہ دینا کیسا ہے تو انہوں نے جی 2 قول بتایا کہ علماء احناف کے 2 قول ہیں. ایک جی گروہ یہ کہتا ہے جائز ہے، ایک کہتا ہے ناجائز. میں تو یہ کہتا ہوں کہ بچا جائے تو بہتر ہے. انہوں نے تو صحیح بات احتیاط ہے. کے لیے بتایا کہ میں تو یہ کہتا ہوں بچا جائے تو بہتر ہے. صحیح بات ہے. چاہتے تو ایک گروہ کا قول لے لیتے جو جائز کہہ رہا تھا کہ بھائی میں بھی اس میں ہی شریک ہوں جو جائز کہہ رہا ہے. جی جی لیکن انہوں صحیح نے ہے. تو کہا کہ نہیں، میرا تو قول یہ کہ احتیاط، کیونکہ جان رہے تھے آگے حالات بہت نازک آئیں گے. اور اب بھی لوگ سجدے کرتے ہیں جاہل لوگ. جی اب تو بہت لوگ تو تو ایسے یہی ایسے بات تازیہ، تو تعزیے بہت میں سے لوگ مانی تو جائے ایسے گی کہ اگر تو تعزیے میں بہت سے اگر لوگ تو ایسے تازیہ بنا رہے ہیں نا آج کل، جو حضرت فاطمہ کا مورتی بنا دی، ایسے ایسی بت پرستی والے تازیہ بنا رہے ہیں آج کل.
ہاں تو وہ معاذ اللہ. بڑھتی ہے نا، اس میں خرافاتیں بڑھتی رہتی ہیں. یہ اشمتی لوگ کیا کر رہے ہیں، سرکار کی حدیث پاک ہے، اس کا مفہوم ہے، حدیث شریف ہے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے، سرکار فرماتے ہیں حرام کاموں کو حلال طریقے سے جائز ٹھہرائیں گے. ہاں وہ تو ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو بالکل. بس یہ بات ہے. اور ہم نے آپ کی ایک آڈیو سنی، آپ بول رہے ہیں قبر میں شیطان. آپ نے کیا فرمایا ایک آڈیو کے اندر، قبر میں شیطان نہیں آتا. ہاں کس نے لکھا یہ تو آتا ہے کیا؟ ہے؟ یہ الیاس قاضی ہے نا، یہ ان کا عقیدہ ہے دعوت اسلامی والوں کا. قبر میں شیطان آتا ہے بہکانے کے لیے. دعوت اسلامی والے ہیں نا، قاسم اتاری اور حبیب جی. اتاری، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ قبر میں شیطان آتا ہے بہکانے کے لیے. تو مرنے کے لیے. ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے. کیا؟ اعلیٰ حضرت کا یہ عقیدہ ہے قبر میں شیطان بہکانے آتا ہے. اچھا پہلے تو تم کیا کہہ رہے تھے؟ کیا میں یہی تو مطلب یعنی تو میں اعلیٰ یہی حضرت کا نام آپ نے جب اعلیٰ دھیان سے حضرت کی نہیں کتاب میں لکھا معلوم ہو جاتا تو تم اللہ رسول کو ایک سائڈ کر دیتے ہو کہ جو اعلیٰ حضرت لکھیں گے بس وہی مانیں گے. تو قرآن حدیث کی روشنی میں لکھا ہوگا نا. نہیں وہ کمزور روایت ہے. روایت تو ہے کمزور ہے، کمزور روایت. ارے عقیدے تو میں کچھ نہیں حضرت ہے. شیطان تو ایسا ہے، وہ مرنے کے بعد بھی پیچھا نہیں چھوڑتا انسان کا. اچھا یہ بتاؤ پولیس وہ وہاں پر قیامت میں آئے گا کہ نہیں؟ قیامت کا تو خیر اس کا علم نہیں ہے میں، لیکن قبر میں قیامت میں کیوں نہیں آئے گا؟ لیکن ہمیں اس کا علم ہے شیطان قبر میں بہکانے آتا ہے، اپنی طرف اشارہ کرتا ہے. اچھا کتنے شیطان آتے ہیں؟ ایک ہی آتا ہے. ہاں شیطان قبر میں آتا ہے اور اپنی طرف اشارہ کرتا ہے مجھے رب بول دے. اب یہ نہیں معلوم کس سائڈ سے آتا ہے، دائیں سائڈ سے آتا ہے بائیں سائڈ سے آتا ہے. اب یہ تو اللہ بہتر جانے. کیا یہ کس نے لکھ دیا کہ شیطان آتا ہے؟ صغیر احمد صاحب، مولانا صغیر احمد صاحب فرما رہے ہیں. وہ تو جوکھن پوری صاحب تو مناظر تو نہیں اتنے بڑے، بس یہ کیوں مناظر ہیں لیکن اتنے بڑے مناظر بڑے ان سے بڑا کوئی مناظر ہی نہیں ہے پورے ہندوستان میں. نہیں مفتی مطیع الرحمان صاحب نے کیا مناظرہ نہیں کیا؟ ان کے سامنے کہاں بیٹھے ہوئے تھے اٹارسی میں، مناظرہ تھوڑی کر رہے تھے. مطیع الرحمان صاحب مناظرہ کر رہے تھے. تو بھائی لیکن اب یہ بھی بات آئی کہ مفتی مطیع الرحمان صاحب کے والد کی نماز جنازہ دیوبندی نے پڑھائی. مفتی مطیع الرحمان صاحب مشہور ہو گئی یہ بات. ہاں آپ تحقیق کر لینا. اچھا چلیے، اس کی ہمیں کوئی معلومات نہیں ہے. لیکن جو مناظرے میں کیا جو حضرت کو بولنے کا حکم تھا تو حضرت بول لیتے، جب حضرت کا بولنے کا حکم تھا تو حضرت بول لیتے. تو ایک مناظرے میں 4-5 عالم تھوڑی بولیں گے ایک ساتھ. تو حضرت یہ شیطان قبر میں بہکانے آتا ہے اور آپ کا عقیدہ یہ نہیں آتا ہے. ایمان والا جو ہوگا اس کا عقیدہ تو یہ آئے گا. آپ پیرانے پیر شیخ عبدالقادر جیلانی کی کتاب ہے کنیت الطالبین، میری بات سنیے. اس میں لکھا ہے حضرت ایمان پورا والوں کو تو آئے گا شیطان نا کے وہ. بارے میں باب باندھا ہے. اس میں لکھا ہے کہ شیطان مرنے تک ساتھ رہے گا. جی باب ہی اس بات کا باندھا حضرت نے شیطان کے بارے میں. ان میں کہیں نہیں لکھا کہ شیطان قبر میں بھی آ کے بہکائے گا. تو ان سے بڑا عالم کون ہوگا؟ پیرانے پیر سے بڑا کوئی عالم ہوگا؟ ارے تو حضرت حدیث تو ثابت ہے نا. پہ شیطان کے بارے میں لکھا. اچھا سرکار کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں، حدیث کے جملے دھیان نہیں آ رہے. حدیث ہوتی اگر تو پوری دنیا عمل کرتی، حدیث پہ تو پوری میری دنیا بات عمل سنیے. کرتی. کیا جامع ازہر والوں کو حدیث نہیں معلوم ہوتی؟ جامع ازہر والے کیا بے خبر ہو جاتے ہیں؟ میری بات سنیے. دنیا 20 لاکھ لوگ پڑھتے ہیں جامع ازہر میں. گو سے پاک وہاں کہاں عقیدہ؟ وہاں یہ عقیدہ ہے نہیں جامع ازہر والوں کا. ارے گو سے پاک کا قول جاہد ہے یا پھر یہ اپنے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا قول زیادہ معتبر مانتے ہیں آپ؟ میں یہ کہہ رہا ہوں پیرانے پیر بھی تو عالم تھے نا، بڑے عالم تھے. سرکار سے بڑا کوئی عالم ہے اللہ کے رسول سے؟ ارے یہ کون کہہ رہا ہے؟ لیکن تو اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا میں وہ چاروں اشارہ امام کرتا ہوئے، اپنی طرف. چاروں اماموں نے تو سب شریعت بتائی. تو گو سے چاروں پاک اللہ کے رسول سے بڑے تھوڑی ہے. سے کسی ایک امام نے نہیں لکھا کہ قبر میں شیطان آتا بہکانے. قبر میں شیطان آتا ہے. سرکار شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، حنفی ہیں. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں نا. ایک ہی تو ہے. اب ایک امام کے نزدیک بتا دو کہ کسی ایک امام نے لکھا ہو کہ ہاں قبر میں شیطان آتا بہکانے. ارے تو حدیث پاک ہے نا، میں بھیج دوں آپ کو حدیث پاک. تو وہ کمزور جو روایت سے ثابت ہونا. اب یہ ضعیف حدیث بھی دو طرح کی ہوتی ہے. تو یہ بھابی لوگ بولتے ہیں جب حق بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ضعیف حدیث. دو طرح کی ہوتی ہے. جب حق بات کرو تو بھابی بولتا ہے ضعیف ہے، حق بات کرو تو بھابی بولتے ہیں استدلال کر سکتے ہیں. ایک ضعیف اس درجے کی ہوتی ہے کہ اس سے استدلال نہیں کر سکتے ہیں. حدیث ضعیف بھی دو قسم کی ہوتی ہے. میری بات سنیے، اس کا جواب میں دے رہا ہوں آپ کو. قبر میں شیطان بہکانے آتا ہے جس کے پاس ایمان ہوتا ہے، جس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے کیا اسے یہ تو صغیر جوکھن پوری کے ڈائلاگ اپنے پاس رکھو. جی تو وہ ابھی تقیہ بازی کر کے جامع ازہر مصر میں نہیں گئے تھے دیوبند والوں کے ساتھ کھانے پینے بیٹھنے اٹھنے.
यहाँ के उन्हें सुन्नी बना देंगे, वहाँ पहले खड़े होते हैं वो लोग। अरे तो हजरत जामिया हजर में तो डिपार्टमेंट एक सुन्नियों का भी तो होगा, पूरा भाभीयों का थोड़ी टोटल होगा वही वो। है, टोटल वही के वही है देवबंदी टाइप के लोग। वहाँ सब पहले खड़े होते हैं, अंगूठा चूमते नहीं है, या गौसल मदद कहते नहीं है, फतवा हुसाम अरमैन मानते नहीं है, हाजिर नाजिर जो अकीदा हिंदुस्तान बना रखा है वो अकीदा उनका है नहीं। तो ये अभी पूरा अभी तो आप गूगल से निकाल लो, तो गूगल से जामे अज़हर के उलमा को देखो आप, दाढ़ियां नहीं, वो पैंट बुशर्ट पहने होंगे, वही नमाज पढ़ाते हैं, वही पढ़ाते तो वो हैं। शाफई मसलक के ना, तो शाफी इमाम शाफी की नदी थोड़ी कि दाढ़ी कटाओ आप, शाफई मसलक में तो कम रखी जाती है गालिबन। लेकिन पैंट बुशर्ट थोड़ी कहा था इमाम शाफी ने कि पैंट बुशर्ट भी पहनना, तो पैंट बुशर्ट शाफई पहनते, मसलक को फॉलो करते हैं वो, तो वो पैंट बुशर्ट पहनते था। तो पेन बुशेट वो पहनते हैं। आप उनसे बात करो ना इसके लिए, लेकिन ये पढ़ने उनसे क्यों जाते पूछो हैं? आप। ओलमा किराम जो बड़े बड़े ओलमा है, इस पे इख्तलाफी मसला हो, ताज नहीं, शरिया फरमाते हैं जीन टी शर्ट का पहनना हराम है, यहूदियों का पहनावा है। उन्होंने हजरत तो ने टाई फरमाया टाई को भी मना लिखा था, क्या? टाई टाई के ऊपर भी फतवा था उनका। हाँ, वो तो नाजायज हराम है टाई पहनना। और दूसरी बात ये कि वो लफ्ज कमली के ऊपर भी उन्होंने एतराज किया था अजमेर शरीफ में, जब वो आए हुए थे ना मुफ्ती बदरुद्दीन साहब। देखिए वो इख्तलाफी मसला, अशरफी का कहना कमली कह सकते हैं, बरेली शरीफ का फतवा कमली नहीं कह सकते। कमली के माने छोटे के निकलते हैं, हमारे सरकार नूरी चादर वाले, बड़ी चादर वाले हैं। वो उन्होंने उनके दादा ने भी तो लिखा है, हजरत अल्लामा नकवी खान रहमतुल्लाह अलैह ने। आप पढ़ो उनकी किताब आदाब दुआ है, जी और भी किताब है उनकी। चलिए वो देखते हैं, हवाले दे दो ना, आप भेज दो ना, बड़े हजरत मुश्किल काम हो चुके हैं। तो हवाले अब भेज मुफ्ती दो ना आप। खुर्शीद रज़ा साहब जब खुल के मैदान में आ चुके हैं, तो तो उनसे इन्हें इतना लेटर वो पेड जारी उन्होंने करना भी कह चाहिए। दिया, मुफ्ती खुर्शीद साहब ने कह दिया मैं भी लिखवा के लाऊंगा अपने बड़ों से। जी जी। अब यह है कि अब ऊँट मैदान पहाड़ से नीचे उतर आया, मतलब मैदान में आ चुका है, अब आया तो ऊँट सामने पहाड़ तो के आए नीचे, ना, मतलब जब पता चलता है। ऐसे पीछे से तो इंसान बोले मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, तुझे गोली मार दूंगा, ये कर नहीं। लूंगा, वो उन्होंने कर भी लूंगा, तो सामने उनकी, आके अब उन्होंने लहू लॉब उसे पकड़ा, पसीना छूट रहे हैं। कलीम मुफ्ती कलीम अनवी साहब ने लफ्ज पकड़ा लहू लॉब, तो सही बात है, पकड़ वाला लफ्ज है लहू लॉब, लहू माने खून। हम्म। और तो फिर उन्होंने भी पकड़ा कि तुमने नव्वरहुल्लाहु मरकदहु लिखा है, नव्वरल्लाहु मरकदहु सही है, जी, नव्वरहुल्लाहु मरकद, कहा कि दो जमीरें कैसी लिखी, एक जमीर हु और एक मरकदहु। तो वो तो बैठ के बता रहे हैं ना, नहीं अपनी फिर वो, किताब खोल के ये तो सामने मैंने भी बताए ना। देखा है कि हजरत बादशाह मियां साहब जो बिलग्राम में है, वो जब अलम जी का झंडा निकल रहा था, कोई इंटरव्यू लिया था, उन्होंने भी लहू का लफ्ज इस्तेमाल किया था, जी लाहब जी को लाहब लहब को लहू। तो जी। देखो गलतियां हो जाती हैं इंसान से बोलने में, तो बड़े बड़े लोगों से हो जाती है, इसमें कोई वजह हाँ नहीं। वो तो उसमें कोई इतना कोई बिलग्राम शरीफ में इख्तिलाफ। बादशाह मियां साहब के मुंह से भी यही लफ्ज निकला था, लहू ला, जी जी लहू ला। जी जी तो ये जी तो जी। हो जाती है, बड़े बड़े आलिमों से हो जाती हैं। और एक आपने ये भी फरमाया, हम्म। अब आप एक बार फरमा रहे थे ना, वो कवर में आला हजरत ने लिखा है अपनी मलफूजात में अंबिया को अपनी औरतें पेश की जाती है। तो हमारा अकीदा ये है अंबिया किराम तो जिंदा है और उनकी औरतें से कोई निकाह नहीं कर सकता। बिल्कुल, अंबिया और औलिया को भी अजलानी जी है, लेकिन इतनी के फकत आनी है, जी जी इसके बाद फिर उनकी हयात मिसले साबिक वही जिस्मानी है। जी। सरकार आला हजरत का ये अशारे मुत्तफिक है। अकीदा है पूरी दुनिया के मुसलमानों का। तो अब आप ये बताइए, जब वो हयात है ना, जब वो हयात उनकी बीवियों से निकाह नहीं कर सकते हैं, खुदा ताला की कुदरत से बीवी पेश क्यों नहीं हो सकती? आप ये बताइए आप। लेकिन ये मन घड़त अकीदा थोड़ी चलता है, अकायद अब वो आप होते हैं ताला जो कुरान हदीस से साबित हों। अब ये अपने मन से अपन कुछ नहीं तो कह हमारे सकते। तो हमारे उलमा ये गलत फरमाएंगे क्या? बड़े बड़े जो उलमा है अपने, वो अल्लामा मौलाना अब्दुल सगीर अहमद बाकी है, जुर्कानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब सैयद उसीदी मवाहिब मियाँ लदुनिया है, में है, गुलजार मिल्लत है, लेकिन अज्जत उनसे मियाँ है, किसी गलत। ने नकल नहीं किया है। तो इनकी नजर नहीं है कि इस पे है तो सही, बड़े लेकिन बड़े जो अकाबिर है तो ये क्या मुफ्ती नहीं जानते शरीफुल्लाह हैं? कमजदी साहब ने लिखा तो है ना अलमलफूज सफर, वो सफर 36 फतावा शारे बुखारी में कि अलमलफूज में सैकड़ों गलतियां अब तक मिल चुकी हैं जो अहले इल्म से छुपी नहीं है। अहले इल्म का लफ्ज भी है, यानी जी उलमा जानते हैं लेकिन बताते नहीं है, उन्होंने बताई। उन्होंने तो फतावा रज़िया में भी गलतियां बताई थी, तो अजहरी मियां साहब नाराज हो गए थे कि इतनी गलतियां क्यों बता रहा हो। वो बड़े आलिम थे अच्छा। और जमात अंसारियों के सबसे बड़े, पूरे हिंदुस्तान के नहीं दुनिया के सबसे बड़े आलिम थे जमात मुफ्ती श, अंसारियों में और बरेलवी मुफ, जमात में। मुफ्ती शरीफुल अरे अमजदी शारे बुखारी जो थे वो शायर बुखारी। जी जी तहकीकात जिन्होंने लिखा, तो उन्होंने बताया कि सफर 36 आप फताह शाह बुखारी हो तो नहीं तो मैं भेज दूंगा,
لکھا الملفوظ احکام شریعت میں اب تک سینکڑوں غلطیاں مل چکی ہیں، چھپائی کی نہیں بتائی ہیں، ڈائریکٹ چھپائی کی بھی تو سکتی نہیں، ہے، اس میں لکھا ہی نہیں کہ چھپائی کی ہے، ڈائریکٹ بتائی۔ چھپائی کی بھی ہو سکتی ہے. اب کسی نے پھر الیاس اتنی قادری صلی چھپائی اللہ. کی کیسے ہوں گی جب عالموں کے اور جگہ کیوں نہیں غلطی ہے؟ اچھا میری بات سنیے. نہیں، اتنی چھپائی کی 100 سال سے کیسی غلطی مانے؟ چھپائی کی اتنی غلطیاں چھپتی ہیں، کوئی اتنی غلطیاں چھپتی ہیں 100 سال سے؟ دیکھو کئی بار ایسا ہوتا ہے چھپائی میں غلطی آ جاتی ہے. اب جیسے الیاس ارے قادری کی 10 جو مان لو، کتابیں. 20 مان لو، 30 مان لو، سینکڑوں غلطیاں بتا رہے ہو تو چھپائی کی اچھا نہیں لکھا، چھپائی کا نہیں لکھا صاحب. دیکھو دونوں فریقین جو ہے اس وقت جی ان جی بحثوں میں پڑے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں. میں نے تو سنا ہے اپنے استاد سے، مناظر اعظم بریلوی مفتی کون تھے، منظور نعمانی صاحب، انہوں نے بھی جی جی لاسٹ عمر میں یہ کہہ دیا تھا کہ ان مناظروں سے جی کوئی فائدہ نہیں ہے. اور ادھر سے جی سلطان المناظرین بریلی جماعت سے مفتی رفاقت حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ جی بھی جی آخری عمر میں ڈھیلے پڑ گئے تھے، نٹ جی بہت ڈھیلے ہو گئے تھے. وہ بھی یہی مانے کہ یار کیا فائدہ ان چیزوں سے، مناظر مطلب کوئی مانتا تو ہے نہیں، نہ بریلوی ماننا ہے دیوبندی مانے، پھر مناظر کرنے سے فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ ارے بھائی مانتے دونوں، بھائی تم جی. بھی مان لیتے وہ بھی، تو جھگڑا ختم ہو. لیکن مانو تو کوئی نہیں، تعویل پہ تعویل کرے چلے جا رہا ہوں. اچھا ارے میری مان بات لو غلطی سنیے. ہے تو مان لو کہ ہاں بھائی یہ غلطی ہے، ہم اسے وہ نکلوا کتاب دیں. چھپی ہے سرکار کا پیغام اتار کے نام، ہاں ہاں، کیا ہوا اس میں؟ اس پہ الیاس قادری کے نام کا کہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے. سنیے. وہ تو خیر اپن مان سکتے ہیں کہ کتابت کی ہو سکتی ہے، جان بوجھ کے نہیں لکھوایا ہو، یہ لکھوائے، ہاں اور ان کا تو کوئی بھروسہ بھی نہیں ہے، یہ لکھوا نہیں بھی سکتے سنیے. ہیں. وہ یہ اپنے بال کو جب انہوں نے بال مبارک کے بانٹ سکتے ہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں، جب یہ اپنے نہیں میلاد نامہ پڑھ سکتے ہیں تو یہ بھی کروا سکتے نہیں ہیں، نہیں ایسا یہ بھی لکھوا ایسا سکتے ہیں. نہیں. ارے انہوں نے جب جواب لبیک یا اتار کے نعرے لگوا سکتے ہیں تو یہ بھی تو لکھوا سکتے ہیں. انہوں نے جب جواب دیا ہے نا. الیاس کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، تو پھر الیاس کے نام کے آگے صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا دے تو کیا ان سے بعید ہے؟ ارے حضرت انہوں نے جواب دیا نا، چھپائی میں غلطی ہو گئی چلو وہ مان لی، اور یہ الیاس کی دلائل کے آمد ساتھ. مرحبا، اور یہ الیاس کی آمد مرحبا، یہ بھی چھپائی میں غلطی ہوئی ہے کیا؟ اور کچھ لوگ کہتے ہیں دعوت اسلامی والے ادھر ادھر لڑتے جھگڑتے ہیں، وہ ارے ایک کسی یہ کے چاٹا بھائی، وہ کسی کے چاٹا نہیں مار سکتے یہ 30 سال کیا. پہلے بہت اچھے تھے، میں بھی ان کے اجتماع میں شریک ارے ہوا تھا. ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کسی کے چاٹا مار دیں. کون؟ دعوت اسلامی والے ان میں اتنی ہمت نہیں ہے، ان میں اتنے بولے ہوتے ہی ہیں. یہ کٹر سنی نہیں ہے اصلی میں، کٹر دیکھو سنی سلی کلیت ہر انسان سلی کلی نہیں ہوتا. نہیں. جیسے آپ سنیے ماشاءاللہ کٹر ہو، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. پہلے آپ میری بات سنیے. ان میں اتنی ہمت نہیں ہے دعوت اسلامی والے میں کسی کے چاٹا مار دیں. اور لوگ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں لڑتے وہ تو اب جھگڑتے رہتے جاننے ہیں. لگے نا کہ اگر ہماری رپورٹ ہو گئی تو پھر ہم کیا بتائیں گے، سب باتیں ہماری کھل کے سامنے جائیں گی کہ ایسی بھئی بات نہیں یہ ہے. کون سی جماعت قرآن ہے، کس کے اشارے پہ چل رہی ہے. وہ کام حکمت سے کرتے، حکمت عملی سے لوگوں کو جوڑتے پہلے، پھر سنی بریلوی کٹر بنا دیتے ہیں، جیسا میں بھابی تو لوگ کہہ دھیرے رہا ہوں دھیرے کام جوڑتے ہیں تو نا. کریں، کام بہت اچھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کو چھوڑ دیں، امیر کو چھوڑ دیں، الیاس کو، بس کام کریں. بھابی لوگ جوڑتے ہیں نا پیار محبت سے دھیرے ارے دھیرے، پھر وہ الیاس کٹر کو، بھابی ہو ہم جاتا تو ہے. کہہ رہے ہیں الیاس کو چھوڑ دیں، وہ کام کریں بس. ہاں بس کوئی دوسرا اچھا عالم دین ہو. ہاں، مفتی کیا صالح صاحب زندہ بزرگ ہیں بریلی میں، ان کو سرپرست بنا لیں. کسی بڑے عالم کا امیر بنا دیا جائے، وہ زیادہ باعمل ہے اچھا ہے. مفتی صالح، ان کو بڑا امیر بنا لیں اور کام کریں یہیں پر انڈیا میں ہاں کریں. کوئی عالم دین ہو، مفتی ہو. ہاں مفتی ہو، اس سے رابطہ بالکل ختم کر لیں، ایک دم جی جی ٹوٹل. جی جی چاہے کسی بھی عالم کو پھر اپنا سر پر بنایا، کتنی جو ان کی نظر میں باعمل ہو. جی جی اگر یہ سمجھتے نہیں الیاس قاضی سے بڑا کوئی عالم ہی نہیں ہے، نہ پرہیزگار ہے، تو پھر یہ ان کی بیوقوفی ہے، نادانی ہے. نہیں ایسی بات نہیں ہے. بس جو اگر یہ کچھ غلطیاں ہے اس کو رجوع کر لے. اور تاج الشریعہ نے فرمایا ارے ہے اللہ صاحب تعالیٰ کتنا رجوع کرواؤ گے، آئے دن تو یہ جنے کیا حرکتیں کرتے تاج ہیں آئے الشریعہ دن. نے تو الیاس قادری میں بتا رہا ہوں نا، عالم نہیں ہے نا، وہ اسی وجہ سے ہوتا ابھی ہے سب. میں تو 2 بار ان کے اجتماع میں گیا، ایک بار کانپور میں کلیان پور میں ہوا تھا، وہاں گیا ہوں میں، اور ایک بار یہاں ہوا تھا احمد آباد میں، سب سے پہلا اجتماع. اس میں ہم پوری کانپور سے ٹرین بک ہو کے گئی تھی اسپیشل، اس میں گیا تھا. جی تو وہاں میں نے دیکھا اویس قاضی بھی پہلے ان کے ساتھ تھے. جب سے کیو ٹی وی میں آئے تو انہوں نے نکال دیا تھا ٹی وی میں آنے کی وجہ سے، پہلے ٹی وی ہاں کے اتنے مخالف تھے. مفتی جی جی اکمل صاحب بھی ان کے ہی تھے، ان کو بھی نکالا تھا ٹی وی میں آنے کی وجہ سے. جی جی اب یہ خود ہی ٹی وی میں رات دن بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ تو اویس قاضی نعت پڑھ رہے تھے مفتی اعظم ہند کی. تو یہ تو گلو زیادہ کرے شمع گا ہے. رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا. اس پر تضمین کے ساتھ پڑھا تھا صاحب، پوری مجمع تو جھوم گیا تھا. حضرت یہ گلو زیادہ تو کرے گا ٹی نہیں، پھر وی کیا ویڈیو ہوا میں. کہ جیسے ہی وہ نعرے لگ رہے تھے
تو جب ایسے الیاس آیا تو الیاس کی آمد مرحبا مرحبا، یعنی اللہ کے رسول کی آمد مرحبا مرحبا، اور ساتھ میں الیاس کی آمد بھی مرحبا مرحبا۔ وہ اجتماع میں جو پرانی بات بتا رہے ہیں آپ، ہاں میں نے خود دیکھا، میں بھی وہیں پر موجود تھا۔ تو علماء نے جب فتوی نہیں لگایا علماء کرام نے؟ نہیں، پھر وہ تو دھیرے دھیرے جب شروعات ہوئی تھی نا، اس میں اتنی اختلاف اور باتیں نہیں ہوئی تھی ان کی اتنی زیادہ، تو عام علماء نہیں تو تھی۔ جب بھی پھر تھے، دھیرے دھیرے انہوں نے تو علماء 10 سال کے بعد جب یہ بڑھتے گئے نا، عالموں کو لے گئے، ساتھ لیتے گئے، پھر بڑھتے گئے، پھر انہوں نے عالموں کو ایک سائڈ کرنا شروع کیا۔ تو جب بھی تو علماء موجود تھے، انہوں نے بھی فتوی نہیں لگایا؟ پکڑتے جب بھی آئے تھے 1990 میں مفسر اعظم ہند اور خلیفہ مفتی اعظم ہند حضرت مولانا قائد وحید الدین صاحب نے تو 1990 میں ہی پکڑ لیا تھا، 33 سال پہلے انہوں نے جبھی اچھا، تو دوسری جماعت بنائی تھی زکریا مسجد میں، 165 امام اس کے خلاف کیے تھے جمع جی جی الیاس قاضی کے، اور حضرت جی مولانا شاکر رضی صاحب جو اس سے بڑھیا 10 گنا زیادہ اچھی تقریر کرتے ہیں، جی جی، ان کی عالم تو وہ بھی تقریر میں نہیں نے ہے، سنی ہے وہاں پر۔ عالم تو وہ بھی نہیں ہے، عالم نہیں ہے لیکن زبان میں اثر ہے ان کی، عالم نہیں ہے لیکن زبان میں اثر ہے، اور بات نپی تلی کرتے ہیں محتاط انداز میں۔ اب اور میری ایک اچھا بات یاد بات رکھنا، ان کی سنیے، تقریر دیوبند میں بھی ہو سکتی ہے، بھوپال کے اجتماع میں بھی ہو ارے وہ سکتی ہمیں ہے، اس سے مطلب نہیں ہے، اب بات نفع سنیے، لیکن آپ ذرا وہ ادھر ادھر کرنے لگ گئے کچھ باتیں۔ اب میری بات سنیے، مداری کا یہ کہنا ہے کیا ایک ہاں، میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں آج سلام، سے دیوبندی بریلوی اہل حدیث سب آ گئے۔ کیا ایسے ہاں، کیسے آ گئے؟ مسلمان مراد ہے اس میں؟ تو وہ مراد کو اپن کیسے معلوم کرے کہ فاضل بریلوی نے مسلمانوں کو ہی مراد لیا ہے؟ سبھی جب تو مسلمان تو مراد ہیں، وہ تو بلند بھی مانتے ہاں ہیں، لیکن مسلمان یہ ہی کیسے مراد کہیں ہے؟ کہ انہوں نے دیوبند والوں کو ایکسائٹ کیا ہے، اہل حدیث کو ایکسائٹ کیا ہے؟ ارے تو کچھ تو انسان میں بھی صلاحیت ہوتی ہے سمجھنے کی، کچھ تو انسان کو دیکھ کے بھی پہچان لیتا ہے۔ تو پھر اسی طرح سے حضرت علامہ نقوی خان نے ترجمہ کیا ہے سورہ فتح کی پہلی آیت کا، جی ہم جی، نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے شریف عزت معاف کرے اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ تمہیں، پر یہ لوگ کیوں نہیں کہتے کہ مراد دیکھی جائے کہ وہ سارے نبیوں کو معصوم مانتے ہیں؟ لیکن ظاہری ترجمہ یہ کیا انہوں نے صفحہ 116 تفصیل الشاہ میں۔ نہیں جو ہمارے آقا کو گناہ گار لکھے، ظاہری ہو چاہے ارے باطنی ہو، ایسا وہ کافر ہے، گناہ گار وہ تھوڑی لکھا ہے کافر ہے، صاحب، وہ کافر ہے، گناہ گار تھوڑی لکھا ہے، چاہے اس کی نیت کیسی ہو، جو اللہ کے رسول گناہ گار لکھے وہ ارے گناہ کافر ہے، گار تھوڑی سیدھی بات لکھا ہے، ہے، اسے تو سب کافر مانیں گے جو گناہ گار لکھے چاہے گا۔ وہ اشرف علی تھانوی ہو چاہے کوئی بھی ہو۔ ارے نعوذ باللہ من ذالک، کسی مسلمان کے دل میں خیال تک نہیں آتا اس طرح کا۔ تو اعلیٰ حضرت کا مسلمان مراد ہے، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں ہے، شاہ کی ساری امت ید پہ لاکھوں اللہ سلام۔ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ پر، کیا کسی کی نیت ہوتی ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے؟ سب کی نیت ہوتی ہے اللہ ہاتھ سے پاک ہے، دونوں نے اعلیٰ ترجمہ کیا حضرت ہے۔ نے اعلیٰ حضرت نے دست قدرت کرا، کسی جگہ پہ ہاتھ کرا ہے، نہیں دست قدرت نہیں کیا، یہی کیا ہے کہ اللہ کا دست ہاتھ ان کے قدرت ہے ہاتھ جگہ پر۔ جگہ پہ، نہیں، جگہ جگہ میں پہ نے ابھی دست کنز قدرت، ایمان دیکھا تھا اس دن، تو اللہ آپ کا دیکھو یہی دوبارہ، لکھا اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ پر، آپ دوبارہ دیکھیے، لیکن مراد ایسی دست بات نہیں قدرت ہے۔ ہے، مراد دست قدرت ہے۔ اور یہ کچھ لوگ اس پہ بھی آپشن اٹھاتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ایک بار ہوتا ہے سلام تو لاکھوں کیوں؟ یہ تو ان کی عقیدت ہے، محبت ہے خیر یہ تو کہ وہ شعر و کیا شاعری میں وہ کیا کیا کہتے ہیں، مٹھاس لانے کے لیے، حلاوت لانے کے لیے۔ ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ دیکھو یہ اعتراض کرنے والے تو کس پہ ذرا ذرا سی بات پہ کریں تو صحیح نہیں عقل ہے۔ ہوتی تو نہ خدا سے لڑائی لیتے ہیں، سمجھ رہے نا؟ ہاں یہ دیکھو آپ بات سنو، یہ بہابی ایک بات دیوبندی، سنو، میری بات یہ سنیے، ارکان رضا صاحب ہے امروہہ مراد آباد، میری بات سنیے، پہلے پوری انہوں نے بات ہو حضرت جائے، علامہ نقوی خان کے ترجمے پر کفر کا فتویٰ لگا دیا، پہلے پوری بات سنیے، مدرسہ ترکیہ، اور یہ طاہر رضا مراد آبادی بھی وہی ہے فتویٰ لگانے والا، یہ جی طاہر رضا پیپل تھانہ بھوجپور کا ہے، پکا کٹر وہابی ہے، اور جلال اچھا الدین چشتی بھی کٹر وہابی ہے، اب بریلوی بن گیا پیسہ کمانے کے لیے۔ اچھا، میری بات سنیے، مصطفیٰ کیا جان مفتی رحمت پہ شمس لاکھوں الدین سلام، مکرانہ والوں سے سب لوگ خوش ہیں؟ کتنے لوگ ناخوش ہیں ان سے کہ جو حق بات کہتے ہیں، لوگ کہاں قبول کر رہا ہے؟ سب لوگ۔ نہیں وہ بات کہتے ہیں، صحیح بات کہتے ہیں، لیکن کچھ ان میں گڑبڑ ہے، صلح کلیت بھی ہے، غلط ہے، ارے صلح کلیت مفتی شمس الدین میں صلح کلیت بھی ہے، یہ نہیں چلے گی، صلح کلیت کہہ دینا ان سے، اطہر حسین قادری کہہ رہے کہ صلح کلیت نہیں چلنے ارے والی۔ وہ مجھے ملے نا، ان سے مناظرہ کروں گا، ہاں مناظرہ کرنے کے، صلح کلیت نہیں چلے گی۔ اور اچھا میں کیا؟ بتاؤں صلح کلیت کیوں؟ ان کا کاروبار پتھر کا ہے، ماربل جی کا، جی تو جے پور میں آنا جانا ہوگا، جے پور میں 90% دیوبند والے صلح کلی ہیں، جی جی، اس لیے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ میرا آنا جانا جے پور میں، کھانا ارے تو پینا بھی اتنا ہوگا، جب تو آتے اتنا جاتے تو کھانا پینا بھی ہوگا۔ ارے تو اتنا گلو تھوڑی کرنا چاہیے، ہر ٹائم سنیوں کو ٹارگیٹ بنانا، ہر ٹائم سنیوں کو ہاں ٹارگیٹ بڑے بنانا، بڑے عالموں کو ٹارگیٹ بنانا، ہر اور یہ ٹائم ارے آپ اصلاح کرو، آپ تمہیں اصلاح کرو، مقبولیت شہرت مل گئی تو یہ مطلب نہیں ہے کہ تم جو چاہو کرو۔ آپ اصلاح کرو، تقریر اسے تقریر نہیں کہتے، جو تقریر کرتے نا وہ تقریر نہیں ہے، میری وہ بات 2.5 سنیے، لاکھ بازی ہے۔
آپ تقریر اصلاح کرو. تو مفکر اسلام حضرت مولانا قمر زمان صاحب انگلینڈ والے کرتے ہیں. ارے آپ اصلاح کرو، قوم کی رد کرو، لوگوں کو اچھا پیغام پہنچاؤ، دیوبندی بھائیوں کو رد کرو، اصلاح کرو، نماز روزے کی باتیں کرو. تقریر تاج المسلمین لیکن حضرت مولانا تطہیر احمد صاحب کرتے ہیں. ارے تو گستاخ رسولوں کا رد کرو نا، اتنا وہ تو سنیوں کے یہ پیچھے پڑا ہے، بس بتائیے آپ تقریر خالی کرتے سنیوں کے ہیں. پیچھے پڑا ہے وہ. مبلغ اسلام حضرت مولانا شاکر نوری صاحب اور مفسر اعظم ہند جو دنیا کے سب سے بڑے مفسر ہیں آج کی تاریخ میں حضرت مولانا قائد عزیز الدین صاحب امام اب اسماعیل حبیب مسجد اب جس سے آپ کو ممبئی. محبت ہے، کوئی عالم دین ہے آپ کے، کوئی پیر ہے، بات سنیے، کوئی عالم دین ہے، کوئی پیر ہے جس سے آپ کو محبت ہے، تو آپ نے بول دیا حضرت آپ کو سلام، کروڑوں سلام، لاکھوں سلام، تو محبت میں کہنے میں کیا غلط ہے؟ کعبے کے بدرود دو جا، تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمشو دعا، تم پہ کروڑ درود. وہ تو بہت اچھی نعت شریف ہے. تو برسے محبت ہے. کرم کی بھرن پھولے نعم کے چمن، برسے کرم کی بھرن پھولے نعم کے چمن، ایسی چلا دو ہوا تم پہ کرو درود. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، خاک ہو جائے ادو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم رہے گا ذکر ان کا سناتے جائیں گے، رضا نفس دشمن دم میں نہ آنا، کہاں دیکھے تم نے چندرانے والے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. بس اللہ آپ سولہ تو کلیوں سے یہ بچا ہے، صلح سولہ کلیوں سے کلیت سے بچا ہے، آپ بالکل الگ رہو سولہ کلیوں اور سے بچا اللہ. کٹر الکٹرو سنی، الکٹرون میں سے سنی بنو، بس کٹر سنی ہے، تعویذ شریعہ کا فیض ہے میرے اوپر. متسلب سنی بنو، متشدد نہیں، متسلب. متسلی متشدد بھی الگ ہے اور متسلب الگ ہے. کٹر سنی ہے، تعویذ شریعہ کا فیض ہے اور آپ کی سنو، دعا سے. اور یہ اشمتیوں کو آپریشن تو میں کرتا رہتا ہوں. کیا ہاں اب یہ حشمتی تو اب سمٹتے جا رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے ابھی کہ یہ اب. ناصر ملت نے کیا بولا پتا ہے تمہیں؟ اچھا حشمتی صاحب نے. ہاں، میں بیچ چوراہے پہ توبہ کروں گا پیلی بیت کے، اگر کوئی بتا دے سمائل نے یا یہ اس میرے نے لڑکوں نے. سنابل نے کسی میرے گھر والوں نے گالی دی تعویذ شریعہ کو، اور میں ثابت کر دوں، ویڈیو بھیج دوں میں تمہیں کتنی گالیاں بک رہے وہ تعویذ شریعہ کو، نہیں تو مجھے توبہ معلوم کیوں ہے، نہیں کر رہا وہ؟ وہ تو جھوٹ بولنا ہے جان بچانے کے لیے. تو توبہ کیوں نہیں کر رہا وہ؟ اور 35 سال بعد کہہ رہے ہیں کہ میرے ازلی میاں میرے استاد ہیں، تو یہ 35 سال بعد کیوں بتا رہا ہوں، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ صحیح ہے. یہ بھی کہنا وہ 6.5 سال مجھے پڑھایا، تو یہ 6.5 سال کہاں غائب ہو گئے تھے تمہارے؟ اور یہ اب جرتاب تمہیں نہیں ہے روٹیاں برہان. دکھنے لگی کہ اب روٹیاں ختم ہونے والی ہیں، بکریاں ختم ہونے والی ہیں، مرغیاں ختم ہونے والی ہیں، انڈے اور بات مچھلی سنیے، ہاں یہ جرتاب رجا جو ہے، برہان رجا جو ہے، جو ابھی اجری میاں کی تعریف کر رہے ہیں، کئی کلی پہ انہوں نے برائیاں کری، انہوں نے توبہ تو کی ہاں، نہیں. دیسی مرغے کھانے کے لیے، بکرے کے تو گوشت کھانے کے لیے، اسٹو تو وغیرہ بریانی. تو اعلانیہ توبہ تو آئی نہیں ان کی. کس کی؟ ہیں؟ کس کی اعلانی ہے؟ برہان رضا کی اور یہ اپنے جرتاب رجا کی اعلانی توبہ تو آئی نہیں، تعویذ شریعہ کی مخالفت کری ہے. ارے اس نے تو یہ بھی کہا تھا کہ جامع ازہر میرے باپ بھیجنا چاہتے تھے، حضرت جی مولانا مشاہد رضا خان صاحب. جی تو کہا کہ انہوں نے مجھ سے کہا بیٹا ہم تمہیں بھیجتے، لیکن وہاں ماحول ایسا ہے، صلح کلیت یہ وہ ہے. پہلے تو یہ کہہ رہا تھا جامع ازہر کے بعد یہی برہان رضا کی تقریر موجود ہے، نیٹ میں مل جائے گی. ہاں. اب پلٹی کھا رہا ہے کہ سوچا بکریاں ختم ہو جائیں گی، مرغیاں ختم ہو جائیں گی، انڈے ختم ہو جائیں گے، مچھلی کھا ارے لے، کیا انڈے کھا کرا لے، یار، بکریاں کھا لے، مرغے کھا لے، تو صلح بہت کلی ہے وہ سرتاب رضا بھی. بہت ماحول خراب ہے سنیت میں. ارے بوس کی صلح ٹانگ کلی کھینچ رہا ہے ہے یہ وہ. بھی، سرتاب رضا ارے برہان بوس کی صلح ٹانگ کھینچ کلی. رہا ہے، بوس کی ٹانگ کر رہا ہے، کوئی اسٹیٹ پہ مارنے لگتا ہے یار. بڑا ماحول خراب ہے، اللہ رحم ارے فرمائے اپنے حبیب کے صدقے سے. کشتی کا ماحول چل رہا ہے، بڑے بڑے پہلوان. سنیت کیوں پیچھے رہ گئی؟ جاپان جلن کا کی وجہ سے. پہلوان، امریکہ کا ریسلر ہے حضرت نا، کیا ایک نام ہے بات اس کا؟ بتاؤں، ایک بات بتاؤں، سنیت پیچھے رہ گئی جلن کی وجہ سے. کیا؟ بس بس. بس. اور یہ بھابھی لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے، وہ اور سنو، کیا جے وہ پور میں تیری. اگر کسی نے سنو سنیت پھیلائی تو کس نے پھیلائی معلوم ہے؟ میری بات سنیے، حضرت ان مولانا بھابھیوں، عبد الرحمان صاحب تھے وہاں. میری بات سنیے، بھابھیوں میں جو اختلاف ہوتا ہے تو وہ تحریری ہوتا ہے. کیا؟ تقریری وہ کم ہوتا ہے، اب تو تقریری بھی ہو رہا ہے، ان میں ہو رہا ہے، تقریری بھی ہو رہا ہے. وہ تو یوٹیوب پہ جماعت چینل، شورا تبلیغ جماعت ہے نا، اور یہ امیرت، ان دونوں میں اب تقریری بھی ہونے لگا بہت کس یہ کے. یوٹیوب پہ چینلوں پہ ایسے بھوکتے نہیں ہے. پہلے نہیں بھوگتے تھے، اب کیا؟ تو ہونے لگا ان میں بھی بہت. تو اللہ تعالیٰ سنیوں میں پھر بھی اتحاد اتنا عطا نہیں ہے فرمائے. جتنا بریلوی اللہ سب حضرات کو میں، اتنا نہیں ہے ان میں. پیار محبت سے رہنا چاہیے، سب سنی بھائی ہیں. اب اور اللہ دیکھو، اہل سنت والجماعت میں اب اتحاد انہوں عطا نے کیا فرمائے، ہے، اتفاق عطا فرمائے، مسئلہ کے اعلیٰ حضرت پہ چلنے کی بازاری توفیق عطا زبان فرمائے. استعمال کر لی وہ مولانا کیا؟ خورشید صاحب نے.
حضور تاج الشریعہ کے دامن کو پکڑ لو، انشاءاللہ دنیا بھی اچھی آخرت بھی اچھی، کسی کے چکر میں پڑو مت. وہ قرآن حدیث میں جو لکھا ہے یعنی انہوں نے اللہ وہی رسول فرمایا، کے فرمان پر عمل نہ کریں، اگر میاں کا دامن تھام لیں بس. انہوں نے وہی فرمایا جو کیونکہ قرآن اللہ میں کے جو رسول نے حدیث تو یہ میں ہے. فرمایا آخری حج میں 2 چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑوں، ایک قرآن ایک میری سنت. ایک موقع فرمایا قرآن میری عزت یعنی اہل بیت، فرمایا ان دونوں کو اگر مضبوط تھام لیا تو پھر کبھی گمراہ نہ ہوگے. تو وہی تعلیم ان کی ہے، ارے وہی تعلیم ان یہ کی ہے. نہیں کہنا چاہیے کہ ان کا دامن تھام لو کامیاب ہو جاؤ. بھائی یہ کہو کہ جو جس پیر کا مرید ہے وہ اپنے پیر کو مانے. ارے آج کا نہیں، پیری یہ مریدی مرید پہ لازم ہے کہ جو جس پیر کو تو ماننا ہے وہ مانے، تو آج کا پیری مریدی لیکن الگ چل سب رہی پر ہے نا. لازم نہ کرے کہ تم بھی مانو. اب کوئی کسی سلسلے سے مرید ہے، کوئی کسی سلسلے سے مرید. ارے تو آج کا پیری مریدی الگ چل رہی ہے نا، اس میں انسان گلو زیادہ کر گیا تو اسی کا تو نام لینا پڑے گا. جیسے قرآن میں ہے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم. عیسیٰ علیہ السلام اب نے تو کہا میں اب خبر تو دوں گا دنگا جو تم کھا کے آتے ہو. تو یہ حاضرین سے کہہ رہا ہے، سب سے نہیں کہہ رہا پوری دنیا کے لوگوں سے. یہ کہہ رہا ہے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم. میں خبر دے دوں گا جو تم کھا کے آئے ہو اور جو تم اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو. یہ نہیں کہہ رہا پوری دنیا میں جو جو جمع کرتا ہے کھاتا ہے میں خبر دوں گا. تو جی آدمی جی کیا الٹا مطلب بتانے لگ جاتا ہے. ہاں پیران صحیح بات پیر ہے. نے یہ فرمایا کہ میں ساری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ. تو جی یہ تھوڑی فرمایا کہ ایک دنیا کے ایک گھر کو دیکھ رہا ہوں، ایک ایک سٹی کو دیکھ رہا ہوں. پوری دنیا کے بارے میں کہا ہے. اچھا میری تو بات قل سنیے. متاع دنیا قلیل، اللہ نے فرمایا قل متاع دنیا قلیل، کہہ دیجیے کہ دنیا چھوٹی سی ہے. وہ دنیا جی کی حقیقت بتائی کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، میرے سامنے ایسے ہے جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ. جی جی یہ کب فرمایا کہ میں ایک ایک گھر کو دیکھ رہا ہوں، ایک ایک بچے کو دیکھ رہا ہوں؟ یہ تو شان الوہیت کا معاملہ ہے. جی جی اور پھر اگر کوئی یہ کہتا ہے نہیں دنیا میں تو سب کچھ ہے، سرکار بھی تو امریکہ بھی فرماتے ہے، ہیں. انگلینڈ بھی، افریقہ، میں کہوں گا کہ پھر دنیا میں سمندر بھی ہے. پھر میں تم سے زیادہ تشریح کروں گا کہ سمندر کی ایک ایک مچھلی کو بھی دیکھ رہے ہیں، کون سی مچھلی کس مچھلی کو کھا رہی ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، ساری چیٹیوں کو دیکھ رہے ہیں کون سی چیٹی کس تو پیڑ پہ. سرکار نے کیا فرمایا، ایسے میں تو میں ایسے ان سے زیادہ 10 گنا تشریح کر دوں. سرکار نے فرمایا میں دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں ستیلی. بس یہ وہ کیا دنیا خیال کی ہے، حقیقت بتائیے. کیا خیال ہے؟ جیسے کوئی آپ گیپ تم سے کیا نہیں ہوا نہیں ہے بلا نہیں خدائی یہ نہ چھپا بتائیے تم پہ آپ کروڑوں درود. بمبئی گئے، ممبئی، اب آپ جی سمندر دیکھ کے حاجی علی صاحب کی درگاہ پہ حاضری دی. میں نے کہا کہ کیا دیکھ کے آئے؟ تو آپ یہ بھی کہو کہ حضرت حاجی علی صاحب درگاہ پہ گیا، سمندر کو بھی میں نے دیکھا. جی میں کہوں سمندر دیکھا تم نے؟ تم کہو گے کہ ہاں بے شک. اب کوئی بولے میں کہوں 5 گا کہ اسٹار آپ بھی جھوٹ دیکھا، مت بولنا، پھر بعد میں مت کہنا کہ نہیں دیکھا. تم کہو اب گے کوئی نہیں. بولے 5 اسٹار بھی دیکھا، کوئی ہاں؟ بولے وہ بھی دیکھا، بیچ بھی دیکھا، یہ بھی دیکھا، وہ بھی دیکھا. نہیں سمندر کی بات کرو تو پھر آپ کو میں بٹھاؤں 10 لوگوں کے سامنے کے یہ شاعر اہل سنت توتی بلبل ہندوستان حضرت مولانا حضرت عرفان رضا صاحب جے پوری یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سمندر دیکھ کے آؤں. ہاں صاحب عرفان صاحب بتاؤ سمندر جی میں جی مگر مچھ کتنے ہیں اور اس میں گھوڑے کتنے ہیں اور اس میں کشتیاں کتنی چل رہی ہیں، کتنی بڑی بڑی مچھلیاں. تو آپ چوکو گے کہ یہ کیا پوچھا صاحب؟ میں کہوں تم نے کہا سمندر دیکھا ہے تو سمندر میں ہی مچھلیاں ہیں، اسی میں مگر مچھ ہیں، اسی میں کشتیاں چل رہی ہیں، بتاؤ آپ. تو اب جی آپ جی یہی تو کہو گے صاحب اس نیت سے تھوڑی کہا میں نے. تو میں کہوں جی گا جی کس نیت سے کہا تھا آپ نے سمندر؟ آپ نے تو یہ کہا میں نے سمندر دیکھا ہے. لیکن تو حضرت سمندر عام یہاں سے لے انسان کے میں، عرب تک ہے، اس میں مچھلیاں بھی ہیں، مگرمچھ بھی ہے، دیکھیے سب کچھ ہے. حضرت عام انسان میں اللہ والوں میں فرق ہوتا ہے. تو آپ بھی یہی کہو گے کہ سمجھ نہیں رہے ہیں نا میری بات؟ یہ نیت نہیں ہے. اللہ والے جو ہے دل کے حالات تو جان بڑے لیتے ہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ جو قول ہے وہ تصوف کے دائرے میں ہے کہ میں دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ ہے. جی جی دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں، یہ نہیں فرما پوری دنیا کو، یہ فرما دنیا کو. جی جی. تو تو ایسے آج کل تو جیسے لوگ آپ نے تفسیر آسمان کو دیکھا، میں کہوں اب کیا دیکھ رہا ہوں؟ آسمان میں ستارے بھی ہیں. میں کہوں بتاؤ کتنے ستارے ہیں؟ ارے نماز کا ٹائم ہے، نماز پڑھوں گا، اچھا بات صاحب سنیے. جزاک اللہ، میں انشاءاللہ ڈلوا دوں گا کہ شاعر ہندوستان کٹر سنی، کٹر ہے کٹر ہے کٹر ہوں کٹر اچھا کٹر ہوگا ایک بات کٹر سن نہ کٹر لیجیے، تھا کٹر تم کٹر سے بات سن کٹر لیجیے، سننا. ہاں ایک بات سن لیجیے. ہاں. یا ایھا الذین آمنوا واتقوا اللہ کم الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. بس آپ تو اب اس میں سچوں کے ساتھ بہت سے لوگ اسی بزرگوں کو مراد لیتے ہیں. اب کوئی بھی سچا ہو وہ مطلب کیا، جو سچے ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، اولیاء وہ تو کرام، اللہ والے، وہ تو اولیاء اللہ کرام والے کے ہیں. درجے پر ہیں یا نیک ہیں، پرہیزگار ہیں. ارے وہ تو اللہ والے ہی ہے، سچے تو بے شک آج کے زمانے میں کھا ہے، اولیاء کرام سچے ہوتے ہیں بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی خالی اللہ والوں کے لیے خاص کر دو. میں سچا تو کوئی بھی آپ ہو، کو آخری بات کہہ رہا ہوں کہ سچا کوئی قرآن بھی کی ہو، تفسیر آپ شروع کروا دو 150 سال پہلے کے لکھی ہوئی علماء کی، بس. سچا تو انسان دیکھ کوئی لینا بھی ہو، جے پور میں نہیں پورے ہندوستان میں انقلاب آ جائے گا. ہر مسجد کا کمیٹی والا اس کا کے یہ ساتھ ہو جاؤ شرط رکھ دے جو بھی سچا ہو. کہ بھائی 150 سال پہلے کے عالم کی کتاب پڑھو، نہ دیوبند نہ بریلی نہ اہل حدیث، تو پھر انقلاب آئے گا. شاہ عبد العزیز، شاہ ولی اللہ، امام ربانی، مجدد ثانی، شیخ عبد الحق محدث دہلوی، ان کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھو.
तो हाँ फिर वो झगड़ा आप भी खत्म हो जाएगा और हुक्म में इस्लाह भी होगी और लोग सब सुन लेंगे, देवबंदी भी सुन लेगा, बरेलवी भी, अहले हदीस भी। अहले हाँ वो हदीस को तो 1.5 साइड रखो, अहले हदीस तो किसी को मानते ही नहीं है, आज ये कोई तो बात नहीं। आज के अशरफ अली थानवी आला अरे हजरत खैर वो और ये तो तो बहुत सारे तरह की बातें हैं। मंसूर अल्लाह रहमतुल्लाह पर भी कुफर का फतवा लगा, मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी पर भी कुफर का फतवा लगा, नसीम मिल्लत उड़ीसा वालों पर भी कुफर का फतवा लगा। तो शरीफ मुफ्ती उल मुफ्ती रहमान ने मुसलमान करार दे दिया, मुहद्दिस कभी ने काफिर करार दे दिया। मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी पर कुफर का फतवा, जाहिद मिल्लत कुतुब नेपाल पर कुफर का फतवा, मुफ्ती जैश मोहम्मद पर कुफर का फतवा, उबैदुल्लाह खान आजमी पर कुफर का फतवा, और खतीब वो कौन है, खतीब इनकलाब उबैदुल्लाह खान आजमी कुफर, मुफस्सिर आजम हिंद हजरत मुल्ला सईद साहब पर गुमराही का फतवा कि उलमाए काउंसिल में क्यों बैठे। तो वो उलमाए काउंसिल का माहौल जामे अजहर मिस्र में, वहां पर फतवा क्यों लगते, जामे अजहर मिस्र में जाने वालों पर। उलमाए काउंसिल का माहौल और जामे अजहर का माहौल एक जैसा है, बिल्कुल एक जैसा अच्छा है। तो गलत है फिर मैं जाना हाँ इंशाल्लाह जाना फिर बात गलत है। कर लेना साहब, ठीक, अच्छा अच्छा समझ ये आए कह रहा था मैं, मुफ्ती शरीफुल्लाह साहब अमजदी पे क्या हुक्म लगा फिर, किस बात पे। जो उन्होंने इबारतें गलत बताई आला हज़रत की किताबों में, वो फतावा रज़विया वो में। अंडरग्राउंड बड़े बड़े आलिमों के दरमियान बात है। अजहरी में साहब नाराज रहते थे कि अच्छा ये बड़े आलिम लोग दबा देते हैं चलिए कि मैं ये ज्यादा मुफ्ती ज्यादा रहमत अली इख्तिलाफ साहब ना से हो। बात करूंगा आज, बम्बई वाले, हाँ हाँ उनसे मेरी बिल्कुल। दोस्ती है। कौन से, मुफ्ती रहमत अली साहब बम्बई मिसवई, वो जो सिद्दीकी, अशरफिया पढ़े मुफ्ती हैं। रहमत अली सिद्दीकी। हाँ उससे मेरे दोस्ती है, अशरफी में पढ़े हैं नहीं क्या। वो काबिल आलिम है, वो मुफ्ती रहमत जी अली जी सिद्दीकी, वो हाँ हक उनसे बात मेरी कहते हैं दोस्त, डंके की चोट पे, शहर है उनसे बम्बई मेरी है। कुरान हदीस की रोशनी में बात करते हैं, उनसे दोस्ती है मेरी, मैं उनसे बात करूंगा इस मसले वैसे में। मुफ्ती अस्सलाम वालेकुम। खुर्शीद साहब काबिल हैं, इसमें कोई शक नहीं, सलाहियत है, सामने लेकिन बात करें। बाजारी जबान इस्तेमाल न करें। अब आ जाओ मैदान में जाओ, मुफ्ती कलीम हनफी साहब से भी अब एकदम कह देना चाहिए कि आ जाओ साहब, आ जाओ सही आ है, जाओ, जो ये मत अब आवाम को बहानेबाजी मत बेवकूफ बनाओ बनाना कि छोड़े, साहब उनसे लिखवाओ कि ना, आ जाओ बस, आ जाओ मैदान में, अब इतनी बात ही मत करो, खत्म। आवाम को बेवकूफ मत अब आया बनाओ। है ऊंट पहाड़ के नीचे मुफ्ती और खुर्शीद आलम साहब, जो कुरला अरे के तो सामने तो आए, जबरदस्त सलाहियतमंद आलिम है, ऐसी कोई तो बात नहीं है। सामने आए, लेटर पेड जारी नहीं करें, आ गए, सामने आके बात सामने आ गए, करें। मैदान में आ गए, दोनों आ गए, दोनों। ऐसे तो मैं बोल दूं पीछे में तो, नहीं मैं तो भाई उसका अब बराबरी प्रधानमंत्री की का टक्कर लड़का है हूँ। साहब, मुफ्ती खुर्शीद आलम साहब भी कम नहीं है और मुफ्ती कलीम हनफी साहब तो मुनादिर आजम हिंद है, जैसे जी नौजवानों में उम्र के हिसाब से वो मुनादिर आजम हिंद है। चलिए ठीक है, लेटर बरेलवी पेड जारी ठीक है करना साहब, चाहिए अस्सलाम अशमतियों को। वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।